آخری آیت کریمہ جو وراثت کے حوالے سے ہے، اور میں ذکر کر چکا ہوں وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں، لیکن وہ سگے یا باپ شریک بہن بھائی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہاں آگے بہن بھائیوں کا ذکر ہے، تو بہن بھائی کلالہ کی صورت میں وارث ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں شریک بہن بھائی ہوں جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا، چاہے وہ سگے یا باپ شریک بہن بھائی ہوں، یہ بھی کلالہ کی صورت میں وارث ہوتے ہیں۔ اور کلالہ کی صورت میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو اللہ نے کلالہ کے بارے میں فتویٰ کیا دیا، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو، ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، اس کا نصف حصہ ہے کل جائیداد کا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم نے آیت نمبر 2 میں اس کے دوسرا حصہ جو وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں، وہاں اللہ نے صرف بہن کا حصہ بیان نہیں کیا، وہاں بہن یا بھائی کا حصہ بیان کیا، اور وہاں اللہ نے جو حصہ بیان کیا ہے وہ ہے چھٹا حصہ۔ لیکن جب یہاں اللہ تعالیٰ نے بہن کا حصہ بیان کیا ہے، یہ نصف حصہ بیان کیا ہے، تو پتہ لگا وہاں کسی اور بہن کی بات ہو رہی ہے، یہاں کسی اور بہن کی بات ہو رہی ہے، ورنہ قرآن کریم میں ٹکراؤ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ وہاں ذکر کیا کہ وہاں ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں، نہ یہاں وضاحت ہے، وضاحت نہیں ہے اس آیت میں بھی کہ یہاں باپ شریک یا سگے بہن بھائی مراد ہیں۔ یہ وضاحت احادیث سے پتہ لگتی ہے یا یہ وضاحت مفسرین کرام نے کی ہے، اور میں نے بتایا یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی منکر حدیث ہو وہ اعتراض کرتا ہے، غامدی صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، یہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ لے لو چاہے یہ لے لو۔ یہ تو ٹکراؤ ہے قرآن کریم کا۔ اگر ہم یہ تفسیر کریں، پوری امت میں آج تک کسی نے یہ تفسیر نہیں کی جو غامدی صاحب کرتے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ، وہ ماں شریک بہن بھائی کی بات ہے، وہاں بھی کلالہ کی شرط ہے، یہاں بھی کلالہ کی شرط ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بہن ہو تو آدھا حصہ، تو یہاں بہن سے مراد سگی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ لڑکا وارث ہوگا اس عورت کا اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر معاملہ الٹ ہو جائے، اگر لڑکا فوت ہوا ہے اور اس کی بہن موجود ہے اور یہ لڑکا کلالہ ہے، تو بہن کو تو آدھا ملے گا، اور اس بہن سے مراد سگی یا باپ شریک بہن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر لڑکا وارث ہو اور فوت ہونے والی لڑکی ہو، لڑکے سے مراد بھائی، تو یہ اس کا وارث ہوگا۔ کتنے مال کا وارث ہوگا یہ نہیں بتایا، یہ عصبی حصہ ہے، یعنی کل مال کا وارث، یعنی اگر ایک بھائی ہے تو وہ کل مال کا وارث ہوگا، عصبہ ہوگا۔ اب یہاں بھی فرق ہے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا بھائی ہو یا بہن، دونوں صورتوں میں چھٹا حصہ، وہ ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن کی بات ہے۔ یہاں ہے کہ اگر بہن ہے تو آدھا اور بھائی ہے تو پورا، کل مال کا وارث، عصبہ، یا پھر اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی بچنے والا اس کو ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، بس اگر وہ ہوں، وہ عورتیں ہوں، اثنتین دو، یعنی وہ بہنیں ہوں، بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور بہن بھائیوں سے مراد بھی سگے یا باپ شریک بہن بھائی، اگر وہ عورتیں ہوں دو ہی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس پوری جائیداد سے جو مرنے والا چھوڑ کے فوت ہو جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہوں، سگے بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی نہیں، اگر وہ بہن بھائی ہوں مرد عورت ملے جلے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی، اس آخری آیت میں کلالہ کی شرط لگا کر اللہ نے بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا، یہ سارے بالکل ہو بہو وہی حصے ہیں جو بیٹا بیٹی کے ہم نے پڑھے۔ تو یہ جو ایک بہن ہو تو آدھا، بھائی ہو تو پورا، ڈبل ہے بھائی کا، بہن کا سنگل ہے، 2 بہنیں ہوں تو 2/3، اور اگر بہن بھائی مشترکہ ہوں تو بھائی کا بہن سے ڈبل۔ یہی معاملہ اولاد میں بھی ہے۔ اصل میں یہ جو بہن بھائی کا سنگل اور ڈبل کی بات ہے، یہ اس میں ہے جہاں نسل ایک ہو۔ اولاد میں بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی نسل باپ کی ہوتی ہے، اور جو سگے بہن بھائی ہیں میں نے ذکر کیا ان میں بھی نسل ایک ہوتی ہے، باپ شریک بہن بھائی ان میں بھی نسل ایک ہوتی ہے،
ان میں اللہ نے مرد کو ڈبل دیا، عورت کو سنگل دیا، لیکن ماں شریک بہن بھائی میں نسل ایک نہیں ہوتی، تو وہاں اللہ نے وہ ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو ان کا حصہ چھٹا، اگر وہ زیادہ ہو تو ان کو تہائی حصے میں برابر کا شریک کر دیا، تو وہاں سنگل اور ڈبل کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کل تفصیل ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کی بیان فرمائی ہے، اور اللہ آخر میں فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی بندہ اس تفصیل پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ کا اضافہ کر لیں جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، الحق الفرائض باہلها فما بقی فلاولی رجل ذکر، تو وراثت مکمل ہو جاتی ہے تقریباً، کہ اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دو، اصحاب الفرائض کے حصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں زیادہ، جو بچ جائے وہ سب سے